سب سے پہلا پیغام تو میں آج یہی دینا چاہتا ہوں کہ اس پر ہم تھوڑا سا فوکس کریں. آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے میرے بھائی. آپ موبائل کا استعمال بھی ایک اچھا استعمال کر سکتے ہیں. صبح عورتیں کچن میں گئی, یوٹیوب کے اوپر کوئی اچھی سی تقریر, کوئی مسئلہ ڈالے کی تقریر لگا, کچن میں کام بھی ہو رہا ہے, تقریر سن لیا, آدھا گھنٹے کی تقریر سن لی. اب وہ آدھا گھنٹے کی تقریر جو سکون کے ساتھ کام کرتے ہوئے انہوں نے سن لیا, بہت بڑی بات ہے. جمعہ کے خطبے میں ایسا ارینجمنٹ کرے کہ عورتیں مسجد میں آئیں. اس طریقے کا کوئی پروگرام ہو, اس کو لائٹلی نہ ہوتا رہتا ہے مسجد میں پروگرام, یہ عورتوں سے ریلیٹڈ پروگرام. اللہ کے نبی کی بیویاں جو اس امت کی آئیڈیل خواتین, بھائی اللہ کے نبی ہم سب کے لیے آئیڈیل ہیں, مگر آپ ایک آئیڈیل مرد ہیں, عورتوں کے لیے آئیڈیل تو عورت چاہیے. یہ نبی کی جو 11 بیویاں ہیں یہ آئیڈیل خواتین ہیں. ان کی زندگی میں آپ کو تقویٰ ملے گا, ان کی زندگی میں آپ کو سادگی ملے گی. آج ہمارے یہاں عورتوں کا کیا حال ہے؟ آج ہمارے یہاں کی عورتوں کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ آپ نے میرا فلاں ارمان نہیں پورا, آپ مجھے کبھی ممبئی نہیں لے کے گئے, مجھے کبھی بنگلور نہیں لے کے گئے, آپ نے مجھے کبھی دبئی کی سیر نہیں کرائی, آپ نے مجھے فلاں کپڑا نہیں دلایا. آج عورتوں کے ایک معاملہ تو ان کی جو خواہشیں ہوتی ہیں, ان کی جو تمنائیں ہوتی ہیں, ان سب کا تعلق دنیا سے. اللہ کے نبی کی بیویوں میں, میرے بھائیوں, یہ بیویاں جس دور میں تھیں آپ سوچیں اللہ کے نبی کی ویلو کیا تھی اس سماج. صحابہ جان چھڑکتے تھے اللہ کے رسول. اس پورے مدینہ کی سوسائٹی میں اللہ کے نبی سب سے ٹاپ کے انسان تھے. سارا مدینہ آپ کو آنکھوں پر اٹھا. ایک ایسے انسان کی بیویاں تھی اللہ کے رسول کی ازواج مطہرہ, مگر انہوں نے کبھی اپنے نبی سے یہ رونا نہیں رویا کہ ہمیں کیوں اچھے کپڑے نہیں, ہمارے گھروں میں 2 مہینے چولہے کیوں نہیں چل رہے, مدینہ کے اندر بڑے بڑے عالیشان مکان ہیں, ہم یہ چھوٹے چھوٹے کمرے. اللہ کے رسول کے کمرے کیسے تھے؟ کبھی آپ سیرت کی کتابوں کو دیکھیے, اللہ کے نبی کی بیویاں جن کمروں میں رہتی تھی اتنے چھوٹے چھوٹے کمرے تھے کہ راوی کہتا ہے کہ جب میں ان کمروں میں جاتا تھا تو میں ہاتھ کو بڑھاتا تھا, میں چھت کو ٹچ کر دیتا. چھت کی ہائٹ بہت زیادہ نہیں, کوئی فرنیچر نہیں تھا, کوئی پکا فرش نہیں تھا, کوئی ماربل نہیں تھا, ایک معمولی سا بستر رہتا تھا, ایک معمولی سا تکیہ رہتا تھا, ضرورت کے کچھ برتن رہتے تھے. یہ ٹوٹے پھوٹے چھوٹے چھوٹے کمرے یہاں قرآن اترتا تھا, یہاں جبریل آتے تھے. ان کمروں کو جب عبد الملک بن مروان کے زمانے میں جب مسجد نبوی کی توسیع ہونے لگی اور ان کمروں کو توڑا جانے لگا تو مدینہ کے بچے رو رہے. مدینہ کے گھروں میں لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے, آج نبی کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے. اور سعید بن مسیب اس دور کے بہت بڑے تابعی تھے, انہوں نے اس منظر کو دیکھ کر کے کہا کہ کاش ان کمروں کو باقی رکھا جائے اور آنے والی نسلیں دیکھیں کہ محمد عربی نے کیسی زندگی گزاری تھی اور آپ کی بیویوں نے کیسی زندگی گزاری. اللہ کے رسول کی بیویوں کے حالات زندگی ہماری عورتوں کو جاننے کی ضرورت ہے. آپ نے پوری سیریز سنی ہے, اس میں حضرت خدیجہ کے حالات آپ نے دیکھے. حضرت خدیجہ کی زندگی میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ شوہر کے اوپر جب ٹینشن آئے, شوہر کے اوپر جب مصیبتیں آئے تو بیوی کا رول کیا ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی پتھر کھا رہے, کس کے لیے کھا رہے بھائی؟ آپ کا اپنا کوئی مفاد ہے, آپ کو کوئی دولت ملنے والی ہے, کوئی دنیا میں شہرت ملنے والی ہے؟ بس ایک ہی درد ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے راستے پر آ جائیں, جہنم سے بچیں. اتنی درد تھی اللہ کے نبی کے اندر لوگوں کے ایمان لانے کی کہ اللہ نے قرآن کے اندر کہہ دیا کہ اے نبی کہیں آپ اپنی جان کو جوخم میں نہ ڈالتا. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی جان کو جوخم میں ڈال دیں, آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں. لیکن لوگ کیا کرتے تھے؟ میرے نبی کو پتھر مارتے تھے, میرے نبی کو شاعر کہتے تھے. کبھی کبھی نا فزیکل کوئی آپ کو فزیکلی تکلیف پہنچائے, اس سے بڑی تکلیف کیا ہوتی ہے؟ مینٹل تکلیف ہوتی ہے. آپ کام اچھا کریں, آپ کا مشن اچھا ہو اور لوگ آپ پر اعتراض کریں, لوگ آپ کے کیریکٹر پر کیچڑ اچھائیں, وہ جو تکلیف ہوتی ہے میرے بھائی وہ ناقابل برداشت ہے. اللہ کے نبی دکھوں کا ایک بتارا لے کر جب اپنے گھر جاتے تھے تو آپ کی وفادار بیوی حضرت خدیجہ اپنی مسکراہٹوں میں ان غموں کو دور کر دیتی. اسی لیے جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اللہ کے نبی بہت غمگین ہوئے, آپ کی آنکھوں میں تب بہت آنسو آئے. سیرت کی کتابوں میں اس سال کو عام الحزن کہا گیا جس سال آپ کی بیوی خدیجہ کا انتقال. تو یہ انٹرنل سپورٹ بہت ضروری ہے انسان زمانے کے مسائل سے لڑنے کے لیے, زمانے کی پرابلم سے لڑنے کے لیے انٹرنل سپورٹ, گھر کے اندر کا سپورٹ جو ایک بیوی دے سکتی ہے وہ بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ان کے پاس دولت ہے, اچھا کاروبار ہے, عالیشان بلڈنگ ہے, نوکر ہے, چاکر ہے, مگر گھر کے اندر ایک ایسی بیوی ہے جو اذیت دے رہی ہے,
جو ذہنی طور پر تکلیف دے رہی ہے، وہ دنیا کی دولت اس انسان کو سکھی نہیں رکھ پائے. اور ایسے بھی لوگوں کو دیکھا گیا کہ پریشان حال ہے، مزدور ہیں، غریب ہیں، مگر گھر میں ایسی بیوی ہے جو مسکرا کر استقبال کرتی ہے، جو اپنی باتوں سے اس کے غموں کا مداوا کرتی ہے، اپنی مسکراہٹوں سے اس کی تکلیفوں کو دور کرتی ہے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ وہی بیوی ہے. یاد کرو اللہ کے نبی کے اوپر قرآن کی پہلی وحی نازل ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر نبوت کی ذمہ داری ڈال رہا ہے. آپ گھبرائے گھر آتے ہیں، حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں مجھے کمبل لا کر کے دے دو. خدیجہ کمبل لا کر کے دیتی ہیں. آپ فرماتے ہیں، پورا واقعہ سناتے ہیں اور آپ کہتے ہیں انی خشیت علی نفسی، اے خدیجہ مجھے یہ ڈر ہے کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں، کہیں میں برباد نہ ہو جاؤں، کہیں میں ختم نہ ہو جاؤں. ذمہ داری کا بوجھ اللہ کے رسول کو پہچانا. اب ایسے موقع پر حضرت خدیجہ نے کیا رول پلے کیا. اللہ، شوہر ٹینشن میں ہے اور حضرت خدیجہ ظاہر ہے شوہر کے حالات جتنا بیوی سمجھتی ہے دنیا نہیں سمجھ سکتی. دنیا تو انسان کا بات ظاہر دیکھتی ہے، بیوی تو باطن نہیں جانتی ہے. حضرت خدیجہ اللہ کے رسول کو اچھی طریقے سے، ابھی اللہ کے نبی نے اسلام کی دعوت بھی نہیں دی ہے، لیکن حضرت خدیجہ نے اللہ کے رسول کو رسول مان لیا. اور کیا کہتی ہیں؟ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سرتاج اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا اور ذلیل نہیں کرے گا. انک لتصل الرحیم، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں. وتکسب المعدوم، آپ تو بیکار لوگوں کو کام دلا دیتے ہیں. وتقری الطیب، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور آپ تو حق کے راستے میں لوگوں کے کام آتے ہیں. ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہ کرے گا. اگر یہ ذمہ داری اللہ نے آپ کے کندھوں پر ڈالی ہے تو اللہ ضرور پوری کرے گا. تو خدیجہ وہ بھی کی تھی. اللہ کے نبی کتنی محبت کرتے تھے خدیجہ سے. خدیجہ کی بہن کبھی گھر آ جاتی تھی، اللہ کے نبی کو ایسا لگتا تھا خدیجہ آ گئی. ان کی آواز سن کر کے اللہ کے نبی خدیجہ کو یاد کرتے تھے. گوشت بنتا تھا اللہ کے نبی کے گھر میں تو بوٹیاں اس کی خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر میں جاتی. حضرت عائشہ کو کبھی رشک ہوتا تھا. حضرت عائشہ نے کہا منبر کہہ بھی دیا کہ اللہ کے نبی خدیجہ کے اندر سے کیا خاص بات ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نہیں سمجھو گی عائشہ، خدیجہ میری وہ بیوی ہے واسطری بنفسها ومالها، جب مجھے مال کی ضرورت پڑی خدیجہ نے اپنا مال میرے لیے قربان کیا، اور خدیجہ نے اپنی جان میرے لیے لگا دی، اپنی زندگی میرے پیچھے. تو حضرت خدیجہ کی زندگی میں آپ کو وہ چیز، حضرت عائشہ کو دیکھا. امام زہری کہتے ہیں کہ ساری دنیا کی عورتوں کا علم ایک طرف اور عائشہ کا علم ایک طرف. 2210 حدیثوں کی راوی حضرت عائشہ، جن مسائل میں صحابہ کرام پریشان ہو جاتے تھے آ کر کے اما عائشہ سے ڈسکس کرتے تھے مسئلے کو حل کرنے. کتنے ایسے مسائل ہیں صحابہ نے اما عائشہ کے فتوے کو سنا، رجوع کر لیا اپنی بات سے. حضرت عائشہ نے امت کی عورتوں کو سبق کہ تم مسئلے مسائل بھی سیکھ سکتی ہو. ایسا نہیں ہے کہ گھر گرہستی کرنے والی عورت دین کے مسائل کو نہیں سیکھ سکتی ہے. اگر عورت گھر گرہستی کر سکتی ہے تو عورت دین بھی سیکھ سکتی ہے اور دین سکھا بھی سکتی ہے.